عمران خان کے شروع کردہ نئے شہر راوی سٹی پر فزیکلی کام شروع ہو گیا ہے۔ اس شہر میں 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اس شہر کے اندر تمام سرمایہ کاری پرائیویٹ سیکٹر اور اوورسیز پاکستانی کریں گے، جبکہ حکومت صرف زمین خرید کر دے گی اور قانون سازی کرے گی، اور اس کا معاوضہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیولپر سے لیا جائے گا، جس طرح اس سفائر بے کے اندر جو پرائیویٹ کنسورشیم بنا ہے ان سے پروفٹ شیئرنگ ہے روڈا کی۔ باقی تمام 18 زونز میں بھی یہی کچھ ریپلیکیٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے جو پلاٹس ہیں، اس کے جو فلیٹس ہیں، اس کا جو کمرشل ایریا ہے، پاکستانیوں سمیت اوورسیز پاکستانیوں کو بیچا جائے گا، اور وہاں سے کثیر سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے، جس سے 20 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی، اور یہ شہر 1.5 کروڑ افراد کو رہائش پرووائڈ کرے گا۔ یہ کتنے سال کا منصوبہ ہے، کتنے ایکڑ پر محیط ہوگا، اور مزید تفصیلات کیا ہیں وہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پنجاب کا پہلا پلانڈ سٹی گزشتہ سال شروع کیا گیا، جو کہ دریا راوی کے دونوں کناروں پر بسایا جانا ہے، یعنی یہ دنیا کا لانگسٹ ریور فرنٹ سٹی ہوگا۔ 46 کلومیٹر اس کی طوالت ہوگی۔ راوی سائفن ہے، وہاں سے لے کر یہ ہیڈ بلو کے قریب تک جائے گا۔ 1,10,000 ایکڑ کے اوپر اس شہر نے محیط ہونا ہے۔ 1.5 کروڑ افراد اس شہر میں رہائش پذیر ہوں گے، اور اس کی تکمیل تقریباً اگلے 30 سالوں میں مختلف فیزز کے اندر ہوگی۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیز 1، جس میں کنسٹرکشن کے اوپر فزیکل ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ فیز 1 کے اندر 44,000 ایکڑ ڈیولپ کیا جانا ہے، اور اس میں سے 5,000 ایکڑ جو ہے وہ دریا کا حصہ ہے، 39,000 ایکڑ جو ہے وہ لینڈ ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کو 18 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فیز 1 کے اندر انیشلی 2 پیچز سٹارٹ کیے گئے ہیں۔ ایک تو ایریا اس کو کہتے ہیں سفائر بے، 2,000 ایکڑ کا یہ رقبہ جو ہے اس کو الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر فزیکل ورک سٹارٹ ہوا ہے، وہاں پر سڑکیں بننا شروع ہوئی ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل روڈا، جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے ایک ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹس بیچے تقریباً 450، جس کا نام تھا چہار باغ۔ یہ جو چھوٹا سا ایک ایریا بیچا گیا، یہ رنگ روڈ کے بالکل ساتھ ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چہار باغ کے ایریا میں بھی فزیکل انفراسٹرکچر بچھنا شروع ہو گیا ہے، اور سفائر بے کے ایریا میں بھی فزیکل انفراسٹرکچر بچنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب امید ہے یہ کچھ مومنٹم پکڑے گا۔ پہلے جو اس کے خلاف اسٹے آرڈرز تھے، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لے رکھے تھے، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، پھر علیم خان کی پارک ویو ہے، کیونکہ وہ بالکل اس کے ساتھ رکھتی ہے، بلکہ اس کا بہت سا رقبہ جو ہے روڈا کے انڈر آ رہا ہے۔ روڈا ان سے رقبہ مانگ رہی ہے، وہ دے نہیں رہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے 1 سال اسٹے آرڈرز چلتے رہے، لیکن میجورٹی اسٹے آرڈرز اب ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ایریا کے اندر ہائی رائز بلڈنگز بھی بننی ہیں، جو 12، 14، 20 اور پھر 45 منزلہ ہوں گی۔ بیسیکلی بڑا ایریا اس سٹی کا ورٹیکل ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگز کی صورت میں ہوگا، بلند عمارتوں کی شکل میں۔ جو پلاٹس ہیں وہ نسبتاً کم ہوں گے۔ اب اس فیز کے اندر شروع میں جو پہلا ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بنایا جائے گا، جس کے ٹینڈرز بھی جاری ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاہور کا سارا سیوریج جو ہے وہ دریا راوی میں گرتا ہے، اور دریا راوی ایک مردہ دریا بن چکا ہے۔ آبی حیات کو زندہ رہنے کے لیے جتنا کم از کم پانی چاہیے، یعنی کہ لوئسٹ لیول کا صاف پانی اتنا چاہیے، اس سے بھی 400% زیادہ آلودہ یہ دریا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، جتنی آکسیجن چاہیے، اس سے بھی 400% کم ہے۔ آکسیجن لیول تو تقریباً 0 کے قریب ہے، کیونکہ اس میں صرف فضلہ ہی آتا ہے، لاہور شہر کا پانی تو نام نہاد آتا ہے۔ تو لاہور کے اندر 7 جگہ کے اوپر جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے، جو سیوریج کے واٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو پھر دریا راوی میں پھینکیں گے۔ اور ان پلانٹس کا جو ماڈل ہے وہ لیبارٹری میں کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ تو اس نے لاہور کے سیوریج کو جو ہے آبی حیات کی حد تک
ٹریٹ کر لیا، اس قابل بنا دیا ہے کہ اس پانی میں اب آبی حیات رہ سکتی ہے، تو اس سے 540 ملین گیلن پانی روزانہ ٹریٹ ہو کر دریا راوی میں جائے گا، تو دریا راوی کا پانی بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھر پیچھے سے جو دریا تھوڑا بہت چلتا ہے اس کا پانی ہے، اس کو روکنے کے لیے 3 جگہ پر آرٹیفیشل لیکس بنائے جائیں گے بڑے بڑے، تو ان آرٹیفیشل لیکس میں پانی کو ریٹین کیا جانا ہے۔ اب ان 3 جھیلوں کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ جہاں یہ پانی کو محفوظ رکھیں گی، وہیں یہ زیر زمین پانی کی گرتی ہوئی سطح جو ہے اس کو بھی بڑھائیں گی، نہ صرف لاہور کے لیے بلکہ اپنے راوی ریور سٹی کے لیے بھی، تو یہ دونوں شہروں کا ایک فائدہ کریں گی۔ اس کے بعد دریا کا پارٹ کہیں بہت چوڑا ہے اور کہیں کم ہے، تو اس کو 1000 میٹر یعنی کہ 1 کلومیٹر چوڑا کیا جائے گا، گہرا کیا جائے گا، اور پھر جو لاہور شہر کا علاقہ ہے تقریباً 14 کلومیٹر، اس کو بڑی اونچی 30 فٹ اونچی دیوار بنا کر پھر کنسٹرکشن کی جائے گی، تاکہ خدا نخواستہ اگر کبھی مستقبل میں سیلاب بھی آئے تو پانی ان بندوں سے باہر نہ آئے۔ تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب جو دریا راوی میں ریکارڈ کیا گیا وہ تھا 5,85,000 کیوسک کا، اور سن تھا 1986۔ تو اب اس حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس دریا میں اگر 6 لاکھ کیوسک تک بھی پانی آتا ہے تو اس راوی اربن سٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ویسے اس وقت دریا کا جو حال ہے، ماہرین کے مطابق اگر اس میں خدا نخواستہ 2.5 لاکھ کیوسک پانی بھی آ جائے تو وہ تباہی پھیلا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے انکروچمنٹس کر رکھی ہیں، فصلیں جو ہے اگا رکھی ہیں دریا کے بیڈ کے اندر، گھر بنا رکھے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ لیکن جب اس کو چینلائز کر دیا جائے گا، پراپر باؤنڈری وال ہوگی، گہرا کر دیا جائے گا، صاف پانی شامل ہوگا، تو نہ صرف اس کے اندر سیلاب کا خطرہ ختم ہوگا، اس میں آبی حیات لوٹ کر آئے گی، کیونکہ راوی سائفن سے پیچھے پھر بھی مچھلیاں ہیں انڈیا والی سائڈ پہ، ہماری سائڈ پر تو آ کے بالکل مر جاتی ہیں، تو آبی حیات واپس لوٹ کے آئے گی۔ پھر یہاں پر واٹر سپورٹس اور دوسرے واٹر ایکٹیویٹیز ہیں وہ جنم لیں گی، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سٹی کے اندر ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون بھی کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس ایریے میں سروے کیا گیا تو ابتدائی طور پر کہا جاتا تھا کہ یا تو زرعی رقبہ ہے یا لوگوں کی رہائشیں ہیں، لیکن پتہ یہ لگا کہ تقریباً کچھ 4000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جس کے اوپر صنعتیں اسٹیبلش ہیں، اور 800 مختلف انڈسٹریز اس ایریے میں کام کر رہی ہیں، لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے خود کو زرعی رقبہ شو کروا رہی تھی، یا حکام سے ملی بھگت کر کے obviously رشوت دے کے چلا رہی ہوں گے کام۔ تو ان 800 انڈسٹریز کو لیگلائز کرنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام کی تمام 800 انڈسٹریز یہاں پر رہیں گی، اس کو ایک پراپر انڈسٹریل زون جو ہے اسٹیبلش کیا جائے گا، بلکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ یہ 4000 ایکڑ کو بڑھا کر 7300 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس اسپیشل انڈسٹریل زون کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ایریے میں صرف انڈسٹری لگیں گی، اور انڈسٹریز سے انشور کروایا جائے گا کہ وہ کسی قسم کی پولوشن نہ پھیلائیں، ان سے جو سیوریج نکلے، ان سے جو دھواں نکلے، وہ فلٹر ہونے کے بعد جو ہے ماحول میں شامل ہو، ویسے نہ ہو۔ اس پروجیکٹ کا ایک اور اہم منصوبہ 3071 ایکڑ کے اوپر ایک آلریڈی جنگل موجود ہے، رکھ جوگ جنگل، اس کو مزید ڈینس کیا جائے گا 4 سے 5 گنا، اور اس صرف 3071 ایکڑ کے اندر 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے، یعنی کہ فی ایکڑ 1000 درخت لگایا جائے گا میاں واقعی میتھڈ کے تحت۔ اس سے لاہور شہر کی بھی آب و ہوا وہ پولیوٹ ہونے سے بچے گی، اور اس راوی سٹی کی بھی۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر جو پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میڈیکل سٹی ہے، اسپورٹ سٹی ہے، ایجوکیشن سٹی ہے، ٹیکنالوجی ہب ہے، وہ تو بن رہی ہیں، لیکن یہاں پر اس سے 2 شکایات بھی ہیں۔ پہلی تو کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارا جینون معاوضہ نہیں دیا جا رہا، تو اس متعلق ایک ہائیسٹ فورم بننا چاہیے، اور جو وہاں پر جینون لوگ بیٹھے ہیں ان کو اچھا ریٹ دینا چاہیے جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، تاکہ وہ باہر جا کر بھی کہیں زمین خرید کر اپنا روزگار چلا سکیں۔ دوسرا، اس ادارے پر ایک لوگوں کا الزام بھی ہے کہ اس میں ریٹائرڈ لوگوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کیا جا رہا ہے نوازنے کے لیے، تو اس چیز کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، میرٹ پر لوگ لانے چاہیے، فریش بلڈ لانا چاہیے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ پروجیکٹ اپنے وقت مقررہ پر
تکمیل کی جانب گامزن رہے. یہ نہ ہو کیا وہ پرانے کھوسڑ بابے لے آئیں جو پوری زندگی کام نہیں کرتے رہے, مختلف سفارشیں کروا کے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے, لمبی لمبی تنخواہیں دیں گے, دفتروں سے نکل کر نہ انہوں نے کبھی سائٹ پر جانا ہے اور نہ ہی کبھی ڈسیزن لینے ہیں. تو اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو یہ 30 سالہ منصوبہ 60 سال بھی مکمل نہیں ہوگا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے تمام فیزز 30 سال میں مکمل ہوں تو ینگ بلڈ کو شامل کرے, اس میں میرٹ کو ترجیح دے, تبھی جا کر یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.